ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذوق و شوق محبت و عقیدت سے مل کر آقا کی ذات پر تحفہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، پر یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. پر یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. بعد حمد و صلات دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ و اما نوالہ اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت حاضری کو بسلسلہ محفل نعت و محفل میلاد انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت صاحبان محفل کے مال میں، رزق میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت میزبانان کو مزید دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں پہوڑ برادری کے نوجوان، بالخصوص جن کا میرے ساتھ رابطہ رہا جناب محترم محمد رمضان صاحب اور ان کے دیگر ساتھی. اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میں نے آتے ہی انہیں خوش آمدید کہا اور مبارکباد دی کہ محفل نعت ہو، نظم کی صورت میں نعت پڑھی جاتی ہے تو اس میں نثر کی صورت میں بھی حضور کی نعت پڑھی جائے تو پھر اس محفل کو چار چاند لگ جاتے ہیں. یعنی وہ محفل مزید نکھر جاتی ہے، اس محفل کو چار چاند لگ جاتے ہیں، خوبصورتی آ جاتی ہے. کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق رسول، وہ نظم کی صورت میں سرکار کی شان سنے تب بھی اسے مزہ آتا ہے، نثر کی صورت میں حضور کی شان سنے تب بھی اسے مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. وہ جس انداز میں بھی نعت سنے اسے اسی انداز میں لطف آتا ہے، اسی انداز میں چین آتا ہے. کیا خیال ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
جسے ہر صورت میں مزہ آتا ہے، ذرا اونچا بولے بلند آواز سے۔ چاہے حضور کی نعت نظم میں پڑھی جائے، سرکار کی نعت نثر میں پڑھی جائے، عاشق کو بہر دو صورت لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اسے چین آتا ہے۔ چونکہ حضور کا جو نعت پڑھنے والا نعت خان ہے نا، نعت خان صرف وہ نہیں ہوتا جو سر لگا کر نظم کے اندر حضور کی تعریف کرے، نعت خان وہ بھی ہوتا ہے جو نثر کے اندر حضور کی حدیث پڑھ کے بیان کرے۔ ہے توجہ تواڈی؟ جو نثر کی صورت میں قرآن و سنت بیان کرے، حدیث بیان کرے، قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کرے، وہ بھی نعت خواں ہے۔ اور حضور کا جو نعت خواں ہے اس کی شان پتہ کیا ہے؟ حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا، میرے چچا میری نعت پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ میری نعت پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ پتا چلا جس منہ سے نبی کی تعریف ہوتی ہے وہ منہ کبھی گندا نہیں ہوتا ہے۔ ارے جس منہ سے نبی پر بک بک کیا جائے وہ منہ گندا ہے، جس منہ سے نبی کی تعریف کی جائے وہ منہ چنگا ہے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، حضور کی دعا ہے، اے میرے چچا اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، میری نعت پڑھو، میری شان بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضور کی تعریف کرنے والا، اس کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، جس کے حق میں سرکار دعا فرما دیں، اللہ اکبر، اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا سرکار کے ثنا خانوں کے لیے سرکار کی دعا ہے، حضور کے نعت خانوں کے لیے حضور کی دعا ہے۔ وہ نعت چاہے نظم میں پڑھے، وہ نعت چاہے نثر میں پڑھے، اللہ اکبر، وہ حضور کا نعت خواں ہے، وہ حضور کا ثنا خواں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرماتے ہیں حضور کی دعا کے بارے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں نبی کی فلاں دعا رد ہو گئی، فلاں دعا رد ہو گئی۔ میں نے کہا مولانا پھر تیرے مطالعہ کی کمی ہے، پڑھ امام قسطلانی کو، امام اسقلانی کو، امام ابن حجر مکی ہیثمی کو، حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی کو، ملا علی قاری کو، مجدد علی ثانی کو، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو، شاہ ولی اللہ کو، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو، اور میں نے کہا پڑھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو، مولانا شبیر عثمانی کو۔ میں نے کہا ان سب نے لکھا لم ينقل انہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم ولم يستجب، فرما ایک دعا بھی ایسی نہیں آئی، ایک دعا بھی منقول ہو کر ایسی نہیں آئی میرے نبی نے فرمائی ہو اور رب نے قبول نہ کی ہو۔ ذرا اونچا بولیں بلند آواز کے ساتھ، میرے نبی کی ہر دعا مقبول و محبوب ہے، حضور کی ہر دعا مقبول ہے۔ بلکہ اما عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں اللہ اکبر، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اما عائشہ صدیقہ اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ پاک دامنہ سیدہ عائشہ صدیقہ، میرے آقا کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر اور نور نظر، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا مجمع والے بول لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، بیٹی ہو تو ایسی ہو، ایسی قابل فخر بیٹی رب نے جناب صدیق اکبر کو عطا فرمائی کہ جب جناب سیدہ عائشہ تشریف لاتی ہیں حضرت صدیق اکبر استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں تو آپ سے عمر میں چھوٹی ہوں، آپ میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے لیے تکلیف کرتے ہیں، بابا جان میرے لیے
کھڑے نہ ہوا کریں، میرا یوں استقبال نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ جناب ابو بکر سے کہتی، اب ذرا توجہ کرنا، اور سنیو، ہم ہی ہیں جو نبی کی نسبتوں کا خیال کرتے ہیں، نبی کی نسبتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ نے جب یہ کہا، آقا میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں، میرے استقبال کے لیے، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، عمر میں چھوٹی ہوں، آقا میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اے بیٹی عائشہ، تیری میرے ساتھ دو نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، تیری میرے ساتھ دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت ابوت ہے، ایک نسبت نبوت ہے۔ فرمایا میں اگر نسبت ابوت کو دیکھوں تو تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ اگر نسبت نبوت کو دیکھوں کہ تو میرے نبی کی زوج محترمہ ہے، میرے نبی کی گھر والی ہے، اس نسبت سے تو میری بیٹی نہیں بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اے بیٹی عائشہ، اپنی نسبت کو دیکھوں تو بیٹی ہے، مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھوں تو تو میری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی نسبت، حضور کی نسبت جہاں آ جائے سنیو، پھر وہاں ہماری نسبتیں کسی کام کی نہیں رہتی، پھر حضور کی نسبت غالب رہتی ہے۔ یہ جناب ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ جہاں ایک طرف نسبت ہماری ہو، ایک طرف نسبت مصطفیٰ کی ہو، فرمایا یہ دونوں نسبتیں جب برابر میں آ جائیں، اور کائنات والو پھر اپنی نسبتیں مت دیکھتے رہنا، مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھنا، اس لیے کہ ہماری نسبت مغلوب ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی نسبت غالب آ جاتی ہے۔ اے توجہ، تواڈی جندہ جندہ عقیدہ وہ بولے بلند آواز نہ۔ اللہ اکبر۔ ہماری نسبتیں مغلوب ہو جاتی ہیں۔ علماء کے خطابات آپ نے سنے، اے حضرت علامہ مولانا میرے برادر استاذ بھائی حضرت علامہ مولانا شفیق احمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا شاہد محمود صاحب، دیگر علماء کے خطابات سنے۔ قاری صاحب کی بلا کی تلاوت، کلام پاک سماعت فرمائی آپ نے، ذرا توجہ فرمائی، یہ ساری نسبتیں ہیں۔ آپ نے مجھے فرمایا کرسی پہ بیٹھیں، اور آپ نیچے بیٹھے تھے، میں نے کہا نہیں، اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو آپ اوپر بیٹھے، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ ہے توجہ تو آٹی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بات کر رہا ہوں نسبت کی، اور سنیو، ہمارا مسلک ہے ہی نسبتوں پر قائم۔ یہ نسبتیں دیکھتا ہے، یہ ادب دیکھتا ہے، یہ نسبت دیکھتا ہے کہ نسبت کتنی بڑی ہے، نسبت کتنی عظیم ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اللہ اکبر، میرا مولا، میرا رب مجھے عورت نہ بناتا، مجھے خاتون نہ بناتا۔ اے سیدہ عائشہ، آپ ام المؤمنین ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، آپ یہ تمنا کیوں کرتی ہیں؟ اماں عائشہ کہتی ہے میں عورت نہ ہوتی، اے عائشہ پھر کیا ہوتی؟ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں عورت نہ ہوتی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا اقبال ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا اقبال ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اے عائشہ، آپ نبی کی زوجیت میں آئیں، رب نے قیامت تک کے مومنوں کے لیے آپ کو ماں بنا دیا۔ آپ حضور کی زوجیت میں آئیں، آپ کے حق میں رب نے قرآن کی 18 آیاتیں اتار دی۔ آپ نبی کی زوجیت میں آئیں، آپ کا اونچا مقام ہو گیا، نبی کے بستر پر آپ آتی ہیں اور قرآن وہی اترتا ہے۔ اے عائشہ، اتنی بڑی نسبت ہے، اتنے بڑے اعزاز، اور تم کہتی ہو سیدہ خاتون جنت کے سر کا اقبال ہوتی۔ فرما ہاں، یہ ساری نسبتیں کہ میرے حق میں قرآن کی 18 آیاتیں اترتی ہیں، میں نبی کی زوجہ بنتی ہوں، ام المؤمنین بن جاتی ہوں۔ فرمایا یہ نسبتیں میری ہیں، پر خاتون جنت کو دیکھو، فرمایا وہ نسبت مصطفیٰ کی ہے کہ مصطفیٰ کی لخت وہ مصطفیٰ کی لخت جگر ہے، وہ شہزادی کونین ہے، وہ نور نظر مصطفیٰ ہے، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا اقبال ہوتی۔ سنیو، بات ہے نسبت کی، نسبت پر بات چلی، اگرچہ موضوع یہ نہ تھا مگر اسی پر بات چل پڑی تو ذرا
ذرا توجہ فرمائیں، نسبت حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، آپ کا دربار ہے، آپ کے دربار میں مال غنیمت بٹ رہا ہے، اتنے میں لوگ آئے، مال غنیمت صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، توجہ کرنا ذرا، فاروق اعظم نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو پیچھے کر دیا اور فرما حسن و حسین قریب آ جاؤ، حسن و حسین کو پہلے دیا، اپنے بیٹے کو بعد میں دیا۔ اب بیٹا جو تھا نا عبداللہ، وہ تھوڑا سا مایوس ہوا۔ اب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ وہ کوئی گستاخی اور توہین والا لہجہ بنا رہے تھے یا انداز بنا رہے تھے، وہ صحابی رسول ہے، بس تھوڑا سا ملال آیا کہ بابا عمر کیسی بات کرتے ہو، میں قدیم الاسلام، میں نے بڑے جہاد کیے، بڑی جنگیں لڑی، اور حسن حسین تو بڑے یہ نوجوان، یہ ابھی ہمارے سامنے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ہم نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا، بابا عمر کیسی بات کرتے ہو، اور پہلے میں آیا، مستحق بھی میں تھا، لیکن پہلے آپ نے حسن حسین کو نوازا، بعد میں ہمیں حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ بیٹا عبداللہ، بے شک تیری نسبتیں اپنی جگہ، پر یہ بتا جو نسبتیں حسن حسین کی ہیں کیا وہ نسبتیں تیری ہیں؟ نہیں سمجھے بات آپ، جو نسبتیں حسن حسین کو حاصل ہیں کیا وہ تجھے حاصل ہیں؟ وہ بیٹا عبداللہ یہ ملال نہ لا، تجھے نہیں پتا، پہلے حسن حسین کے بابا جیسا بابا تو لا، پہلے حسن حسین کے ماں جیسی ماں تو لا، حسن حسین کے نانا جیسا نانا تو لا، حسن حسین کی نانی جیسی نانی تو لا، بیٹے کو چھڑک دیا اور فرما سن، اور کان کھول کے سن لے کہ حسن حسین کا ماموں ابن رسول اللہ ہے، حسن حسین کی خالہ بنت رسول اللہ ہے، حسن حسین کا بابا علی المرتضیٰ ہے، حسن حسین کی مما سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حسن حسین کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حسن حسین کا نانا خود محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ تو وہ آل ابو بکر کی تربیت، یہ آل عمر کی تربیت، توجہ کریں ذرا، توجہ، بڑی پتے والی بات کر گیا اور بڑی اونچی بات کر گیا، شاید آپ کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے کہا آل ابو بکر کی تربیت دیکھو کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا ایک بال ہوتی، وہ آل ابو بکر کی تربیت ہے، وہ آل ابو بکر کی تربیت ہے۔ ادھر عمر اپنی آل کی تربیت فرما رہا ہے، میں نے کہا یہی تربیت چلتی رہتی تو کبھی کربلا بپا نہ ہوتی۔ میں نے کہا حسین تو وہ ہے جب ملنے کے لیے آیا، بیٹا بھی ملنے کے لیے آیا، تو پھر بابا نے کہا بیٹے کو کہو ابھی وقت نہیں ہے، مصروف ہوں۔ لیکن جب حسین آئے، عمر کو پتا چلا، عمر گھر میں مصروف تھے، نہ سر پہ پگڑی پہنی، نہ پاؤں میں جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں فاروق اعظم دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ حضرت حسین گلی میں جا رہے تھے، آواز دے کر کہا حسین کدھر جا رہے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے کو دیکھا واپس پلٹتے ہوئے، میں بھی واپس پلٹ گیا۔ میں نے کہا بیٹے کو نہیں ملے مجھے بھی نہیں ملیں گے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر نے رو کر کہا حسین خدا کی عزت کی قسم وہ بیٹا تھا پر تو آقا ہے، آج ہمارے سر پر اگر بال اگے ہیں یہ بھی صدقہ اہل بیت کا۔ اہل بیت سے پیار کرنے والے اونچا بولو بلند آواز سے، فرما ہمیں تو پاؤں میں جوتا پہننا نہیں آتا تھا، سر پہ پگڑی سجانا نہیں آتا تھا، میں وہی عمر تھا اونٹ چراتا سارا دن، لیکن وہی میرا باپ مجھے سخت سست کہتا فلاں اونٹ بھوکا اور پیاسا ہے۔ ایک وہ دور بھی پھر آیا، اللہ اکبر، شام کو واپس آتے کوئی اونٹ کم ہے تو باپ کہتا خطاب او عمر فلاں اونٹ کیوں غائب ہے، کدھر ہے اونٹ، کدھر ہے؟ تو عمر کہتے مجھے نہیں پتا، سارا دن تلاش کرتا رہا،
بھوکا پیاسا، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، لیکن اونٹ تو نہیں ملا۔ اللہ اکبر، وہ اپنے باپ سے ڈانٹ پی لیتے، ڈانٹ کھا لیتے، اللہ اکبر۔ لیکن ایک وہ دور بھی آیا، ادھر وادی کے اندر اونٹ گم ہوا، عمر کو نہیں ملا۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ حضرت عمر برسر منبر کھڑے تھے اور وہیں سے فرما رہے تھے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اللہ اکبر۔ ساریہ 300 میل نعامت کے مقام پر ملک ایران میں جنگ لڑ رہے ہیں، حضرت عمر برسر منبر مسجد نبوی میں مصلی رسول پر، منبر مصطفیٰ پر، مدینہ طیبہ کے اندر ساریہ کو آواز دے کر کہتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اللہ اکبر۔ نماز پڑھی گئی، جمعہ کا اختتام ہوا، کسی نے مولا کائنات سے پوچھا، علی آج عمر نے بے ربط بات کر دی، بے جوڑ بات کر دی، ساریہ تو مدینہ میں ہے نہیں۔ عمر نے ساریہ کو آواز دی، نہ سیاق و سباق، نہ سوق کلام، نہ طرز کلام، نہ انداز کلام، نہ جوڑ، نہ کوئی ربط۔ یہ کلام مربوط نہیں، یہ کلام منظم نہیں۔ اس کلام کی روش بتاتی ہے کہ عمر بھول گئے، عمر کو نسیان لگ گیا۔ حضرت علی نے کہا، اوے نہیں نہیں، عمر کو نسیان نہیں لگا، جو کچھ عمر منبر پہ دیکھ رہا تھا وہی کچھ علی صف میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ ہائے ہائے، بولو بولو ذرا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ مفتی صاحب۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا، وہ لوگوں عمر کو نسیان نہیں ہوا، عمر بھولا نہیں ہے۔ ساریہ بے شک مدینے میں نہیں، وہ نعامت میں جنگ لڑ رہا ہے، پر عمر نے انہیں بلایا کیونکہ اس کا لشکر جو ہے نا وہ شکست کھا رہا تھا، پیچھے سے پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کر رہا تھا۔ عمر نے کہا، اے ساریہ اپنے لشکر کو سنبھالا دو، ذرا پیچھے دیکھو، پشت کی طرف دیکھو، پیٹھ کی طرف دیکھو، دشمن دوڑتا ہوا دھاڑتا ہوا آ رہا ہے کہ تجھے شکست نہ دے دے۔ میں نے اسے سنبھالا دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا، جو کچھ عمر منبر پہ کھڑا دیکھ رہا تھا علی صف میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ توجہ کرنا، ایک کوتوال ہے حضرت عمر کا، کٹھے دوست ہے، اونٹ چراتے ہیں۔ اس نے کہا، عمر آج بڑی 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 باتیں کرنے لگ گئے، بڑی اونچی باتیں، بڑی اونچی پرواز ہو گئی۔ عمر نے کہا، وہ کیسے؟ وہ یار تھے نا، دوست تھے نا، مہبیلی تھے، کٹھے اونٹ چرایا کرتے تھے، قبل از اسلام کٹھے اونٹ چراتے، آج تو بڑی باتیں کرنے لگے۔ اس نے کہا، حضرت عمر نے کہا، وہ کیسے؟ کہا، ساریہ یہاں تھے نہیں اور نعامت کو تم نے کیسے دیکھ لیا؟ حضرت عمر نے جو بات کی نا وہ بات بھی نسبت کی ہے، اور ذرا توجہ کرنا، خدا کی عزت کی قسم وہ بات بھی نسبت کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، او یار، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا، ساتھ وادی کے اندر اونٹ کی نکیل کی رسی پھنس جاتی اور سارا دن تو تلاش کرتا، تجھے اونٹ ملتا ہی نہ تھا، شام کو باپ سے مار کھاتا، مار پیٹ کھاتا تھا، تجھے اونٹ نظر نہیں آتا تھا۔ آج 300 میل کم و بیش 700-750 کلومیٹر دور تو نے ایران کو کیسے دیکھا؟ پھر ایران کے میدان نعامت میں ساریہ کو کیسے دیکھا؟ اس کے لشکر کو کیسے دیکھا؟ حضرت عمر نے کہا، او یار، جس دن وادی میں، توجہ کرنا، جس دن وادی میں اونٹ نظر نہیں آتا تھا اس دن تو میرا یار تھا، اور جس دن میں نعامت کو دیکھ رہا ہوں اس دن میرے یار محمد عربی ہے۔ فرمایا، یار بدلا تو مقام بدلا۔ نہیں توجہ تمہاری مجمع والا، بولو ذرا اونچا بلند آواز، یار بدلا تو مقام بدلا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا خادم حسین رضوی کہاں سے آ گئے، امیر المجاہدین کہاں سے آ گئے، انہیں تو کوئی جانتا نہ تھا۔ میں نے کہا، بے شک ٹھیک ہے، 38 سال جامعہ نظامیہ میں تدریس کرنے والا صرف 4 سالوں کے اندر جسے 38 سال کوئی نہ جان سکا، 4 سالوں میں پوری دنیا جاننے لگی، وہی عمر والی بات۔ تو لوگوں، یار بدلا ہے تو مقام بدلا ہے، یار بدلا ہے تو عظمت بدلی ہے، یار بدلا ہے تو شان بدلا ہے۔ اگر شان بدلنا چاہتے ہو، آؤ دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ غازی علم
الدین جب جیل کے اندر تھے، ماں آتی روتی کہتی غازی یہ کام نہ کرتا، ماں کو درد نہ دیتا، ماں کو اس طرح نہ ستاتا، پریشان نہ کرتا۔ غازی کہتا ماں میں کوئی چوری کر کے تو نہیں آیا، میں کوئی ڈاکہ ڈال کے تو نہیں آیا، اللہ اکبر حضور کی عزت پر قربان ہو کے آیا ہوں۔ اور ماں سن لے، تو بے شک روتی رہے، تڑپتی رہے، مچلتی رہے، پر تیری پریشانی کا مجھے کوئی اثر نہیں، مجھے تو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میرے آقا مدینے سے چل کر میرے لیے میاں والی جیل میں آتے ہیں، میرے آقا میرے لیے چل کر آتے ہیں، میرے لیے پل بھر کے اندر مقدر بدل گیا۔ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے صوفی، شب زندہ دار جو مقام نہ پا سکے، جو داڑھی مڈوانے والا ایک غازی علم الدین مقام پا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار بدلا، مقام بدلا۔ اللہ اکبر، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، وہ اندھے کیا جانے حضور کا مقام۔ اللہ اکبر، اور توجہ کرنا، یہ خالی باتیں ہوتی ہیں۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے۔ لوگ تو فتوے لگاتے ہیں، شاید کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا اللہ والے سے، حضور والا، یہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے ولی تھے، لیکن داڑھی تو تھی نہیں، داڑھی تو مڈواتے تھے۔ اس اللہ والے نے جو جواب دیا نا، وہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا، شاعر مشرق علامہ اقبال واقعی عاشق رسول تھے اور بہت بڑے ولی تھے، لیکن سنو ان کے دل کے اندر جو عشق مصطفیٰ تھا، محبت رسول تھی۔ یہ محبت رسول مستقل ولایت ہے، محبت مصطفیٰ مستقل ولایت ہے، ولایت۔ کئی داڑھیوں والے رول گئے، غازی علم الدین کی داڑھی تو نہیں تھی، پر مصطفیٰ کے آمد سے ان کی جیل کی کوٹھڑی بھی روشن ہو جاتی، جیل کی کوٹھڑی بھی روشن ہو جاتی۔ حضرات گرامی، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی نہ رکھواؤ، نماز نہ پڑھو، لیکن داڑھی کا مقام اپنا، نماز کا مقام اپنا، لیکن یہ جو محبت مصطفیٰ ہے اس کا بھی اپنا الگ مقام ہے، اس کا بھی الگ مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اگر اس کا الگ مقام نہ ہوتا تو پھر حضور یوں کرم نہ فرماتے، یوں کرم نہ فرماتے۔ سنت رسول چہرے پر سجانی چاہیے، اور یہ آقا کی سنت ہے، یہ آقا سے وفا ہے۔ چونکہ ہم کہتے ہیں جو آقا کا وفادار ہے وہی ہمارا سردار ہے۔ اچھا، یہ تو آدھا بھی نظریہ ہے کہ نہیں؟ جدہ جدہ اے نظریہ ذرا اونچا بولے۔ اور ابلیس نے وفا نہ کی تھی نا، ابلیس نے وفا نہیں کی، بیٹھا کہاں تھا؟ جنت میں۔ کہاں بیٹھا تھا؟ جنت میں، جنت میں پہچانا نہیں، وفا نہیں کی۔ لیکن اگر ایک عام سے درخت نے بھی پہچان لیا نا، رب نے اسے بھی مقام عطا کر دیا۔ وہ حضرت آدم و حوا جب جنت میں تھے، ابلیس تو ساتھ ہی ہے نا، اس نے حضرت حوا کو ورغلایا، کہا یہ بابے کو کہو یہ پھل کھا لے، اللہ نے جو منع کیا ہے اس لیے منع کیا ہے، پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اعلیٰ سیرت بن جاؤ گے، اعلیٰ مقام کے مالک بن جاؤ گے، یہ کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، اور اگر کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت حوا کا مشورہ مان لیا بابے، اللہ اکبر، بابے آدم نے۔ پتا چلا عورت کا مشورہ مان کر عمل کرنا بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو ناقص العقل والدین کہا گیا۔ یہ عقل میں بھی کمزور ہے، دین میں بھی کمزور ہے، ناقص ہے۔ اس کا دین بھی کمزور، اس کی عقل بھی کمزور ہے۔ اس لیے عورت سے اگر مشورہ کرنا ہے نا، ساتھ مرد کو ضرور بلا لیا جائے تاکہ مشورہ مکمل ہو جائے، مشورے میں کوئی سکم نہ رہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ باب آدم نے، وہ شیطان نے پھل توڑا، ابلیس نے حضرت حوا کو پکڑایا، انہوں نے کچھ کھایا، پھر باب آدم کو دیا، انہوں نے کھا لیا، بس وہ کھانے کی دیر تھی۔ وہ کون سا پھل تھا، کون سا درخت تھا؟
مفسرین فرماتے ہیں کچھ کہتے ہیں وہ انگور کا درخت تھا، انگور کی بیل تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ گندم کا دانہ تھا، بہرحال جو بھی ہو وہ ایک جنت کا شجر ممنوع تھا، حضرت آدم نے کھا لیا، وہ جنت لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے، اب درختوں کے پتے اٹھانے لگے اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ توجہ کرنا، درختوں کے پاس جاتے ہیں، کسی درخت کے پاس کہ پتے دے دو میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لوں، بیٹا بیٹھ جائے، پتے دے دو میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لوں، پتے دے دو میں اپنے برہنہ جسم کو چھپا لوں۔ میری بات کٹ نہ جائے نا، توجہ چاہتا ہوں میں، توجہ فرمائیں ذرا۔ حضرت آدم صفی اللہ جس درخت کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ معذرت، آپ سے عصیان ہوا، آپ سے نسیان ہوا، میں تو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ اکبر۔ اتنے میں آپ انجیر کے پاس پہنچے، انجیر کے درخت کے پاس، آپ نے اسے بھی کہا پتے چاہیے، ٹہنیاں چاہیے، تیری کھال چاہیے تاکہ برہنہ جسم کو چھپاؤں۔ انجیر کے درخت نے کہا بابا آدم میرے پتے بھی حاضر، میری ٹہنیاں بھی حاضر، میری کھالیں بھی حاضر، میری شاخیں بھی حاضر۔ اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت باب آدم نے وہ پتے لیے، اپنے برہنہ جسم کو چھپایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، وہ انجیر کے درخت تجھے کیسے جرأت ہوئی باب آدم سے یہ سلوک کرنے کی؟ تجھے نہیں پتا اس سے عصیان ہوا، اس سے نسیان ہوا، تو نے یہ کیوں کیا؟ ایسا سلوک کیوں برتا؟ انجیر کے درخت نے کہا مولا مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، بس تیری توفیق سے جو میں پہچان رکھتا ہوں، نگاہ رکھتا ہوں، وہ نگاہ یہ ہے رأیت نور محمد فی جبہت آدم، میں نے تو آدم کو نہ دیکھا، آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا تو سب کچھ قربان۔ آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ہے توجہ تہاڈی، وفاداری کی بات ہے، پہچان کی بات ہے۔ رب کائنات نے فرما انجیر کے درخت اگر تو نے میرے محبوب کے نور کو پیشانی آدم میں پہچانا ہے نا، پھر سن والتین، قسم ہے انجیر کی، اگر تو نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے تو تیرے ذکر کو بھی قیامت تک تمام بخش دوں گا، تیرا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والتین فرما کر اس کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ چاہتے ہو نام بلند ہو جائے، مر جائیں نام نہ مٹے، آؤ دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، انجیر کے درخت نے پہچانا لیکن شیطان نے نہ پہچانا، ابلیس نے نہ پہچانا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے جھک گئے۔ جبرائیل کہتا ہے میں بھی جھک گیا، سارے فرشتے الا ابلیس ابا واستکبر، اکڑ گیا، تکبر کیا، وہ نہیں جھکا۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہ جب نہیں جھکا نا تو اللہ رب العزت نے فرما ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، کیوں نہیں جھک رہا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، اور مٹی کا کام جھکنا ہے، آگ کا کام بلند ہونا ہے، لہذا میں اس سے اعلیٰ مقام کا مالک ہوں، میں تو نہیں جھکوں گا، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اتنے میں نا سجدہ جب طویل ہوا تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو ابلیس کھڑا ہوا ہے، سجدہ نہیں کر رہا، جھک نہیں رہا۔ استاد جی انکاری ہیں۔ اب میں ششو پہنے پڑ گیا، میں نے کہا استاد جی معلم الملائکہ فرشتوں کو پڑھانے والے وہ تو سجدہ کر نہیں رہے، اب کیا کیا جائے؟ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے جو اوپر دیکھا نا ایک کبہ نظر آیا، اس کبے کے چاروں طرف لکھا تھا ابو بکر صدیق، اور اس کبے سے جو کبہ چمک رہا تھا اس کے اندر سے ابو بکر کی آواز میں آواز آئی، او جبرائیل ہم تجھے بنانا چاہتے ہیں سعادت مند، ابلیس کو بنانا چاہتے ہیں بدبخت، یہ کبھی نہیں جھکے گا، یہ ہے جہنمی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو بدبخت تھا ہی کافروں میں سے، یہ تو مومن تھا ہی نہیں، یہ تو اچانک بن گیا، پر تجھے ہم بنانا چاہتے ہیں نیک بخت۔ نہیں توجہ تھوڑی، تجھے بنانا چاہتے ہیں رسول امین، کبھی یہ امین بنانا چاہتے ہیں، تجھے تمام نبیوں کا وحی لانے والا فرشتہ بنانا چاہتے ہیں، جھک جا، یہ سجدہ آدم کو نہیں اس حقیقت کو ہے جو آدم کی ذات میں جلوہ گر ہے، وہ نور محمدی ہے اور وہی اصل کائنات بھی ہے، حقیقت کائنات بھی۔ کبے سے آواز آئی، کہاں سے آواز آئی؟ نعرہ رسالت، کبے سے آواز آئی، خلافت، نعرہ حیدری،
کرو کرو اپنا دل ٹھنڈا کرو، تسی بھی کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، ذرا جھوم کے بولو. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگنا چاہیے تھا ویسے، لیکن نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین و ان آدم فی تینہ، ابھی تک آدم گلگارے میں تھے، میں مصطفیٰ ختم نبوت کا تاج سجا چکا.